إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر اپنی خوب تعریف کی ہے اور اپنی تعریف کو پسند کیا ہے اور اپنی تعریف کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرنا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک عظیم عبادت ہے. انسان کی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمائشیں رکھی ہیں، بہت سارے مراحل رکھے ہیں. ایک مرحلے کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے. ان سب آزمائشوں، ان سب مراحل سے آسانی سے گزرنے کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا کو بیان کیا ہے. یعنی ایک انسان، ایک مسلمان اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، تو وہ جہاں ایک مستقل ایک عبادت ہے، ہماری زندگیوں میں جو مسائل ہیں اس کے حل کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے. ایک حدیث مبارکہ ہے متفق علیہ، صحیح بخاری میں کتاب التوحید اور صحیح مسلم کی کتاب التوبہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لیس احد احب الیہ المدح من اللہ من اجل ذلک مدح نفسہ. کوئی ذات ایسی نہیں ہے جسے اپنی تعریف، اپنی حمد، اپنی مدح پسند ہو. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر کے کسی ذات کو اپنی حمد اتنی زیادہ پسند ہے جتنی پسند اللہ رب العالمین کو ہے. یعنی اپنی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اپنی خوب تعریف کی. آپ قرآن مجید میں دیکھیں کتنی آیات ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے اپنی حمد بیان فرمائی، اپنی ثنا بیان فرمائی. رب العالمین نے خوب تعریف کی. رب العالمین نے اپنی. اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص میں بیان فرمایا: وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں. اول اور آخر صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد ہے. کتنی ایسی صورتیں قرآن مجید کی جو اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا سے شروع ہوتی ہیں. حمد و ثنا پر اس کا اختتام ہوتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ قل الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض قل الحمدللہ. کتنی آیات ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے اپنی خوب حمد بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ الروم میں: وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. صبح شام اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا. یعنی کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خوب حمد بیان فرمائی اور وہ اس کا مستحق ہے. ہماری جو عبادتیں ہیں، نماز کو لے لیجیے مثال کے طور پر، شروع سے لے کر آخر تک اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا سے متعلق کتنے کلمات ملتے ہیں. دیکھیے جو دعاء الاستفتاح ہے نا، جس سے نماز کا آغاز ہوتا ہے، کئی ایک دعائیں ثابت ہیں. امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی السنن میں ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں جسے شیخ البانی نے صحیح کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں دعاء الاستفتاح، یعنی نماز کا جو آغاز ہوتا ہے جس دعا سے، متعدد دعائیں ہیں، اس میں سے ایک وہ دعا بھی ہے جس میں صرف اللہ کی تعریف ہے،
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اور بھی دعائیں ہیں، متعدد دعائیں ایسی بھی ہیں جس میں شروع سے لے کر آخر تک صرف اللہ تعالیٰ کے حمد۔ یعنی غور کرنے کی بات کیا ہے، ایک بندہ جب اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس میں طلب بھی کرتا ہے نا کہ اللہ مجھے یہ دے اور مجھے اس سے بچائے رکھ۔ کچھ دعائیں ایسی ہیں جس میں صرف اللہ کے حمد و ثنا، اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، اللہ کی تعریف بھی، اللہ کے حمد و ثنا بھی، اور بندہ جو اپنی ضرورتیں پوری رکھنا چاہتا ہے وہ بھی اس میں آ جاتی ہیں۔ ایک صحابی ہیں، رفاعہ نام ہے ان کا، رفاعہ بن رافع، بدری صحابی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الاذان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں پیچھے تھا اللہ کے رسول کے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں گئے اور رکوع سے آپ نے سر اٹھایا تو میں نے بلند آواز سے کہہ دیا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، میں نے بلند آواز سے کہہ دیا۔ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتنی وسیع تعریف ہے اس میں، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہ تعالیٰ کی کتنی طویل تعریف ہے۔ جیسے نماز سے فارغ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ من المتکلم، کس نے کہا تھا وہ نماز میں؟ پہلے تو یہ تھوڑا سہم گئے تھے، ڈر گئے تھے کہ میں کچھ غلط تو نہیں کہہ دیا ہوں۔ بالآخر کہا کہ اللہ کے رسول میں نے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت بضعۃ وثلاثین ملکا یبتدرونہا ایہم یکتبها اول، میں نے 30 سے زائد فرشتوں کو دیکھا جو ان کلمات کی طرف لپک رہے تھے کہ میں پہلے لکھوں گا اور میں اللہ کے پاس لے کے جاؤں گا سب سے پہلے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف ہے اس میں کہ اس کو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے میں میں سبقت کروں گا، میں پہل کروں گا، میں بازی ماروں گا۔ غور کیجئے اللہ رب العالمین کی تعریف سے متعلق ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا یہ اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ قرآن مجید کی بے شمار آیاتیں ہیں، بے شمار تو حقیقت میں بے شمار، احادیث بہت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف سے متعلق چھوٹی چھوٹی دعائیں سکھائیں اور جامع دعائیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ابن عباس عن ام المؤمنین جویریہ رضی اللہ عنہا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ایسی تعریف بیان فرمائی، مختصر کلمات لیکن اتنی جامع، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، کتنی مختصر دعا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا پر مختصر کلمات ہے لیکن سب چیزوں کو شامل، کیونکہ وحی کی روشنی میں سکھائی گئی دعا ہے۔ میں آپ کو جو اہم بات بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ یہ جو اللہ رب العالمین کی تعریف ہے، ایک بندہ جب اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف کرتا ہے، چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا ایسی فراغ سے بیٹھا ہے، اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اللہ کے حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، تو انسان کی زندگی میں جو ذہنی پریشانیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں اللہ کی تعریف کرنے سے، اللہ کی تعریف کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے سے انسان کی زندگی سے پریشانی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ جمعہ کے خطبے میں بولنے کی بات نہیں ہے، یہ ہماری عملی زندگی میں لا کے دیکھیں گے تو محسوس کریں گے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا متعدد مقامات پر۔ سورۃ الانبیاء میں بھی اللہ نے کہا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ سب کو یہ دعا یاد ہے۔ یہ دعا دراصل اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ چھوٹی سی دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے۔ قرآن نے کیا کہا آگے؟ جب یونس علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی اور اللہ کی تعریف کی ان کلمات میں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فاستجبنا لہ، ہم نے دعا قبول کی ان کی، فنجیناہ من الغم، اس غم سے، اس دکھ سے، اس پریشانی سے جو ذہنی پریشانی تھی، جسمانی پریشانی تھی، ہم نے چھٹکارا دیا ان کو، نجات دی ان کو۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور جو بھی مسلمان، جو بھی مومن اپنی پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ کی یہ حمد بیان کرے گا اس کے لیے بھی ایسے ہی معاملہ۔
ایک حدیث آتی ہے سنن ترمذی کی بسند صحیح، شیخ البانی نے صحیح کہا ہے، کتاب ابواب الدعوات کی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام وَظَنُّونِ اِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھی اور یہ کلمات انہوں نے ادا کیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطْ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ۔ ایک مسلمان، ایک مومن، جو مسلمان بھی اپنی کسی بھی پریشانی میں ان حمد و ثنا پر مشتمل کلمات کو ادا کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی بھی دعا قبول کرے گا۔ یونس علیہ السلام کی دعا قبول کی، اب جو بھی کرے گا ان سب کی دعا قبول کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی، کہ آپ علیہ السلام سے متعلق کہتے ہیں کان یدعو عند الکرب، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی پریشانی ہوتی، کوئی دکھ ہوتا، کوئی غم لاحق ہوتا، تو آپ کیا دعا کرتے معلوم ہے؟ کہا کہ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ ان کلمات میں اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، ایسے کلمات ہیں؟ ایسی دعائیں کلمات ہیں؟ نہیں، صرف اللہ کے حمد و ثنا۔ اور یہ کب کرتے تھے؟ کان یدعو عند الکرب، کان یقول عند الکرب، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی پریشانی ہوتی، غم اور دکھ لاحق ہوتا، تو آپ یہ دعا پڑھتے، اور اس میں کیا ہے؟ صرف اللہ کے حمد و ثنا۔ مسند احمد کی ایک حدیث آتی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اصاب احدا قط ہم ولا حزن، جس شخص کو بھی کوئی بھی دکھ، درد، غم، پریشانی لاحق ہوتی ہے اور وہ اس دعا کو پڑھتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ آپ حسن مسلم میں دیکھ لے سکتے ہیں، ترجمہ بھی موجود ہوگا اس میں کسی بھی زبان میں۔ اس دعا کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اذهب اللہ ہمہ وحزنہ وابدلہ مکانہ فرحا۔ اس دعا کو پڑھنے سے جہاں اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے غم کو دور کرتے ہیں، دکھ کو دور کرتے ہیں، ایک دل میں غم ہے، اس دعا کو پڑھنے سے جو کہ اللہ تعالیٰ کے حمد ہے، ثنا ہے اللہ کی، تعریف ہے اللہ کی، اس دل سے جہاں غم کو دور کریں گے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ میں خوشی کو بھر دیں گے۔ بھلا بتائیے، یہ ممبر پر کھڑے ہو کر کے ہم باتیں کہہ رہے ہیں، کیا صرف دعوے ہیں یہ؟ صرف باتیں ہیں یہ واقعتاً ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ کتنا عظیم نسخہ ہمیں دیا گیا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ قیامت کی جو ہولناکی ہے، پوری دنیا کے لوگ کھڑے ہوں گے حشر کے میدان میں اور سب مغموم ہوں گے، سب دکھی ہوں گے، ایک لمبے عرصے تک مسلمان بھی کھڑے ہوں گے، لمبے عرصے تک۔ پھر سارے مسلمان مومنین جمع ہو کر کے یہ مشورہ کریں گے کہ ہم آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ وہ جا کر کے اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب لینا شروع کر دے۔ اتنی طویل مدت سے ہم جو کھڑے ہیں، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ حدیث معروف ہے صحیح بخاری کی، حدیث انس، شفاعت سے متعلق، شفاعت عظمیٰ سے متعلق۔ مجھے جو بتانا مقصود ہے وہ یہ کہ قیامت کا جو وہ ہولناک جو منظر اللہ کے رسول نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جانتے ہیں اس سے چھٹکارا کیسے ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یلہمنی محامد احمدہ، اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے سجدہ کروں گا
مجھے اجازت دی جائے گی، میں اللہ کے سامنے سجدے میں پڑا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے کہیں گے کہ سر اٹھائیے اور پوچھیے، مانگیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یلہمنی محامد احمدہ، اس وقت مجھے کیا کہنا ہے، اللہ سے کیا مانگنا ہے مجھے نہیں معلوم۔ اس وقت میرے دل میں کچھ باتیں ڈالی جائیں گی جو اللہ تعالیٰ کی تعریف پر ہوں گی، اور بس میں اللہ کی تعریف کرتا رہوں گا۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا لا تحضرنی الان، اب تو مجھے مستحضر نہیں ہے، اب میرے دل میں نہیں ہے، فی الحال اب مجھے نہیں بتایا گیا ہے۔ اس وقت کا جو خوفناک منظر ہوگا، اس وقت کی جو دہشت ہوگی، رب العالمین کے سامنے میں کھڑا رہوں گا اور اللہ کی تعریف کرنی ہوگی، کیا کرنی ہوگی مجھے نہیں معلوم ہے۔ یلہمنی محامد، اس وقت میرے دل میں اللہ تعالیٰ کچھ تعریفی کلمات ڈال دیں گے، کچھ حمد و ثنا کے کلمات میرے دل میں اس وقت ڈالیں گے، اور میں اللہ تعالیٰ کے حمد بیان کروں گا۔ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، انہی تعریفی کلمات سے میں اللہ کی تعریف کروں گا، اور تب جا کر کے پھر وہ مسئلہ بإذن اللہ حل ہوگا۔ سبحان اللہ، غور کیجیے آپ۔ تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے متعلق کلمات یاد کرنی چاہیے، سیکھنے چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا زیادہ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ذہنی سکون بھی زیادہ دیتے ہیں۔ یہ اتنی یقینی بات ہے کہ رات اور دن پر جیسا ہمارا یقین ہے، ہمارے وجود پر جیسا یقین ہے، اس سے کہیں زیادہ ہم عمل کریں گے تو ہم خود محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی اور خوب خوب بیان کرنی، اس عظیم عبادت کو جو مستقل عبادت ہے شعور سے انجام دینے کے اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے، اور ہماری زندگی میں جو دکھ غم ہیں اللہ رب العالمین اسے ختم کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔